بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نور برستا ہے جو روزانہ 7 بار یہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ 7 زمینیں 7 آسمان کا نور اسے عطا کرے گا۔ بے شک محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو ایک ایسے عظیم موضوع کے بارے میں ہے جس کا تعلق انسان کے دل، اس کی روح، اس کی زندگی، اس کے ایمان، اس کے رب سے ہے۔ دنیا میں انسان روشنی کی تلاش میں رہتا ہے، کبھی وہ اپنے گھر کو چراغوں سے روشن کرتا ہے، کبھی اپنے راستے کو چراغ سے روشن کرتا ہے، کبھی اندھیرے میں ٹارچ تلاش کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، دنیا کی ہر روشنی محدود ہے، ہر چراغ بجھ سکتا ہے، ہر سورج غروب ہو سکتا ہے، ہر ستارہ چھپ سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا نور وہ نور ہے جو تمام نوروں کا خالق ہے، جس کے حکم سے آسمان روشن ہے، زمین آباد ہے، دلوں میں ایمان پیدا ہوتا ہے، آنکھوں میں بصیرت آتی ہے اور انسان اندھیروں سے نکل کر ہدایت کے روشنی میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ آسمانوں زمینوں کا نور ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح کسی جسمانی روشنی کا محتاج ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نور کا خالق ہے، ہدایت کا مالک ہے، دلوں کو ایمان کی روشنی دینے والا ہے، حق کو واضح کرنے والا ہے، ہر ظاہری باطن کو جاننے والا ہے۔ جب انسان اپنے دل کو گناہوں سے آلودہ کر لیتا ہے تو اس کے اندر بے چینی، خوف، پریشانی، حسد، بغض، مایوسی کے اندھیرے پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب یہی انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے، اس کے دل میں یہ ایک ایسی روشنی پیدا ہوتی ہے جسے دنیا کی دولت خرید نہیں سکتی۔ میرے محترم ناظرین، ہم اکثر زندگی میں مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ کسی کو رزق کی پریشانی ہوتی ہے، کسی کو اولاد کی فکر، کسی کو بیماری کا دکھ، کسی کو قرض کا بوجھ، کسی کو گھر کے حالات کی پریشانی، کسی کو مستقبل کا خوف اور کسی کو اپنے گناہوں کا احساس۔ انسان کبھی کبھی ظاہری اسباب میں اتنا الجھ جاتا ہے، وہ اس اصل دروازے کو بھول جاتا ہے جہاں سے ہر مدد آتی ہے۔ وہ دروازہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور عطا فرماتا ہے، اسے صبر دیتا ہے، اسے صحیح راستہ دکھاتا ہے اور اسے ایسے راستوں سے مدد پہنچاتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے اسلام میں ذکر، تلاوت، دعا، درود، استغفار کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف دنیا کی ظاہری آنکھیں نہیں دی، بلکہ دل کو آنکھ میں عطا فرمائی۔ ظاہری آنکھ دنیا کو دیکھتی ہے، مگر دل کی آنکھ حق کو پہچانتی ہے۔ بعض لوگ ظاہری طور پر بہت کچھ دیکھتے ہیں لیکن حقیقت کو نہیں پہچانتے۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے ایسے حقائق کو سمجھ لیتے ہیں جو دنیاوی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے۔ قرآن کریم انسان کو بار بار آسمانوں، زمین، سورج، ستارے، چاند، رات، دن، بارش، پہاڑوں، کائنات کی نشانیوں میں غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کو اپنے خالق کی قدرت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ جب بندہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اسے اللہ کی قدرت یاد آتی ہے۔ جب وہ زمین کو دیکھتا ہے اسے اللہ کی نعمت یاد آتی ہے۔ جب وہ بارش کو دیکھتا ہے اسے اللہ کی رحمت یاد آتی ہے، اور جب وہ اپنے دل میں ایمان کی کیفیت کو محسوس کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے حقیقی نور اللہ تعالیٰ ہی کے طرف سے ہے۔ آج ہم جس عنوان کے تحت بات کر رہے ہیں اس میں 7 کا عدد بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں 7 آسمانوں کا ذکر موجود ہے۔ سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین کی بھی ان جیسی تعداد پیدا کی، اور اس کا حکم ان کے درمیان نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے۔ اس آیت کا اصل مقصد انسان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت، علم، عظمت کا یقین دلانا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے
7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی عظمت بیان کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اصل نور تعداد میں نہیں، اصل نور اخلاص میں ہے۔ اصل نور صرف الفاظ کی کثرت میں نہیں بلکہ دل کے حاضری میں ہے۔ اصل نور صرف زبان کے ہلنے میں نہیں بلکہ زندگی کے بدلنے میں ہے۔ اگر انسان ہزاروں مرتبہ ذکر کرے لیکن دل میں تکبر، ظلم، دھوکہ، حرام کمائی، لوگوں کے حقوق پامال کرنے کی عادت ہو تو اسے اپنے عمل کی اصلاح بھی کرنی چاہیے۔ ذکر وہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرے۔ قرآن وہ ہے جو انسان کے اخلاق کو سنوارے۔ درود وہ ہے جو دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرے، اور استغفار وہ ہے جو انسان کو گناہوں سے توبہ کی طرف لے جائے۔ لہٰذا آج کی اس عمل کا مقصد کسی جادوئی غیر ثابت شدہ دعوے کو پیش کرنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر، قرآن کریم، درود شریف، استغفار کے ذریعے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے دل کا اندھیرا دور ہو، آپ کی زندگی میں سکون آئے، آپ کے گھر میں برکت ہو، آپ کے معاملات میں آسانی ہو اور آپ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے امیدوار بنے تو اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں۔ یاد رکھیں، جس دل میں اللہ کی یاد ہو وہ دل کبھی مکمل طور پر ویران نہیں ہوتا۔ جس زبان پر قرآن ہو وہ زبان بے مقصد نہیں رہتی۔ جس دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اس دل میں خیر کی امید باقی رہتی ہے۔ اور جو شخص اپنے رب سے بار بار معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے نور کے بارے میں قرآن کی روشنی میں بات کریں گے، 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے ذکر کو سمجھیں گے، عدد کے ساتھ اسلامی نصوص میں موجود مثالوں کا جائزہ لیں گے، پھر ایک ایسا جائز بابرکت کا ذکر کا معمول ترتیب دیں گے جس میں درود ابراہیمی، قرآن کریم کی ایک عظیم آیت، 7 مرتبہ اللہ کا ذکر، آخر میں استغفار شامل ہوگا۔ لیکن سب سے پہلے اپنے دل میں یقین پیدا کریں، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، شفا دینے والا صرف اللہ ہے، رزق دینے والا صرف اللہ ہے، مشکلات دور کرنے والا صرف اللہ ہے، نور عطا کرنے والا بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے ہمیں الفاظ کے ساتھ کریں مگر بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر کریں۔ اپنے دل میں نیت کریں، اے اللہ میں تیرے ذکر کے ذریعے تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے دل کو پاک کرنا چاہتا ہوں، تیرے نور ہدایت کا طلبگار ہوں۔ اے اللہ میرے دل کے اندھیرے دور فرما، میرے ایمان کو مضبوط فرما، میرے گھر کو سکون عطا فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے اولاد کو نیک بنا، میرے والدین پر رحم فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، مجھے اپنے رحمت کے سائے میں رکھ، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا نور قرآن کریم کی روشنی میں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سورۃ النور میں فرماتا ہے، ترجمہ: اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ ہو، وہ چراغ شیشے میں ہو، وہ شیشہ گویا موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ ہو جو ایک بابرکت زیتون کے درخت سے روشن کیا جاتا ہو، نہ وہ مشرقی ہو نہ مغربی، اس کا تیل قریب ہے خود ہی روشن ہو جائے، خواہ اسے آگ نہ بھی چھوئے۔ نور پر نور، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت انسان کے لیے نور ہے۔ انسان جہالت کے اندھیرے سے علم کی روشنی میں آتا ہے، گمراہی کے اندھیرے سے ہدایت کی روشنی میں آتا ہے، گناہوں کے اندھیرے سے توبہ کی روشنی میں آتا ہے، مایوسی کے اندھیرے سے امید کی روشنی میں آتا ہے، اور شیطان کے وسوسوں سے اللہ کے ذکر کی پناہ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنے رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے ایک نور بنا دے گا جس کے ذریعے تم چلو گے۔ یہ نور صرف دنیا کی آنکھوں سے نظر آنے والی روشنی نہیں بلکہ ایمان، ہدایت، بصیرت، تقوی اور حق باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت ہے۔
اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ترجمہ بے شک تمہارے پاس اللہ کے طرف سے ایک نور، ایک روشن کتاب آ چکی ہے۔ قرآن کریم انسان کے لیے نور ہے۔ جو شخص قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھال دیتا ہے، وہ حقیقی نور کی طرف بڑھتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر، قرآن، نماز اور اللہ سے تعلق کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے، قرآن انسان کو ہدایت دیتا ہے، درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تعلق کا اظہار ہے، جبکہ استغفار انسان کو اپنے گناہوں کا احساس دلاتا ہے اور توبہ کی طرف لے جاتا ہے۔ 7 آسمان اور 7 زمینیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین کو بھی، ان جیسے تعداد اس کا حکم ان کے درمیان نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرا رکھا ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا بیان ہے۔ قرآن سنت میں 7 آسمانوں کا ذکر موجود ہے، لیکن ان آسمانوں کی مکمل حقیقت اور کیفیت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، اسلامی نصوص میں عدد 7 کا ذکر ہے، متعدد مقامات پر آتا ہے۔ قرآن کریم میں 7 آسمانوں کا ذکر ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ حج کے بعض اعمال میں 7 کا عدد آتا ہے۔ صفا مروہ کے درمیان سعی کے 7 چکر ہیں، طواف کے 7 چکر ہیں۔ رمی جمرات میں بھی مخصوص اعمال کے اندر 7 کا ذکر آتا ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا ہر ذکر کو 7 مرتبہ پڑھنا لازماً کوئی مخصوص غیبی نتیجہ پیدا کرے گا۔ عبادت میں تعداد وہی معتبر ہے جو شریعت سے ثابت ہو، لہٰذا اگر ہم کسی جائز ذکر کو 7 مرتبہ پڑھتے ہیں تو ہم اسے ایک ذاتی معمول دعا ذکر کے طور پر کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہیں اب ہم ایک ایسا سادہ بابرکت معمول ترتیب دیتے ہیں جس میں قرآن سنت کے ثابت شدہ اذکار شامل ہیں۔ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ سے قربت، توبہ، ہدایت اور برکت کی دعا کرنا ہے۔ تو آپ یہ عمل دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو بھی افضل ہے، ورنہ جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، آپ نے صرف 7 مرتبہ ایک ایسا کلمہ پڑھنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں 7 زمینوں کا نور اس بندے کے عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھتے ہوئے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نور کی آیت پڑھ لینی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، ترجمہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ میرے دل کو ایمان کا نور عطا فرما، اے اللہ میرے آنکھوں کو حرام سے بچا، میرے کانوں کو باطل سے بچا، میری زبان کو جھوٹ سے بچا، میرے دل کو حسد سے بچا، میرے گھر کو فتنے سے بچا اور میری زندگی کو اپنے ہدایت کے نور سے روشن فرما۔ اس کے بعد آپ نے کلمہ ہاتھوں کے انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں،
بادشاہی اسی کی ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کلمہ توحید، ذکر توحید ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی رضا، ہدایت اور نور کی دعا کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ عظیم ذکر توحید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی بادشاہی اور اس کی کامل قدرت کا جامع اعلان ہے۔ اس کلمے کی ہر لفظ میں ایمان کی ایک عظیم حقیقت چھپا ہوا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اس بات کا اقرار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی رزاق ہے، وہی حقیقی مددگار ہے، وہی مشکلات کو دور کرنے والا ہے، وہی دلوں کو سکون عطا کرنے والا۔ پھر بندہ کہتا ہے وحدہ لا شریک لہ، یعنی اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ جملہ انسان کے دل سے ہر غیر اللہ کا خوف نکالتا ہے، دل میں صرف اللہ تعالیٰ کی عظمت، محبت، بھروسہ پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے لہ الملک، یعنی بادشاہ اسی کی ہے، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہ اسی کے قبضے قدرت میں، دنیا کے بادشاہ، حکمران، دولت مند، طاقتور لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ انسان کے جب یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے اصل بادشاہ اللہ تعالیٰ کے، تو مخلوق کے سامنے ذلت، بے جان خوف سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے اگر دنیا کے تمام لوگ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر تمام لوگ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا۔ پھر اس ذکر میں آتا ہے وَلَهُ الْحَمْدُ، یعنی اللہ تعالیٰ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، خوشی ہو یا غم، آسانی ہو یا مشکل، صحت ہو یا بیماری، بندہ اپنے رب کی حمد کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ بسا اوقات انسان کسی چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس سے بہتر جانتا ہے اس کے بندے کے لیے کیا مناسب ہے، اس لیے مومن ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ آخر میں فرمایا گیا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، یعنی اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ الفاظ مایوس انسان کے لیے امید کا پیغام ہے۔ جس شخص کو لگتا ہے اس کا مسئلہ بہت بڑا ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جو رزق کے دروازے بند سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نئے راستے کھول سکتا ہے۔ جو بیماری سے پریشان ہے اللہ شفا عطا کر سکتا ہے۔ جو قرض میں مبتلا ہے اللہ ادائیگی کا سبب پیدا کر سکتا ہے۔ جو رشتوں کی پریشانی میں ہیں اللہ دلوں کو بدل سکتا ہے۔ جو گناہوں میں مبتلا ہے اللہ سچی توبہ کے ذریعے اسے پاک کر سکتا ہے۔ یہ ذکر انسان کے دل میں توحید کا نور پیدا کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں اس ذکر کے اصل برکت صرف زبان سے الفاظ ادا کرنے میں نہیں بلکہ اس کے معنی کو سمجھنے، دل سے ماننے میں۔ جب انسان کہتا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسے اپنی زندگی میں بھی اسی عقیدے کا اثر ظاہر کرنا چاہیے۔ اسے اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، حلال حرام کا خیال رکھنا چاہیے اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اب آخر میں کم از کم 33 مرتبہ یا اپنے استطاعت کے مطابق استغفار کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ترجمہ: میں اللہ سے جو میرا رب ہے اپنے ہر گناہ کی بخشش مانگتا ہوں اور اسی کے طرف توبہ کرتا ہوں۔ یہ مختصر طور پر استغفر اللہ، استغفار صرف زبان کا عمل نہیں ہونا چاہیے بلکہ دل میں ندامت، آئندہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر کسی انسان کا حق مارا ہے تو اس کا حق واپس کرنا چاہیے، اگر کسی کو تکلیف دی ہے تو معافی مانگنی چاہیے، اگر حرام کمائی مبتلا ہے تو اس سے نکلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہی حقیقی توبہ ہے۔ اس کے بعد یہ دعا کریں اے اللہ میرے دل میں نور عطا فرما، میرے آنکھوں میں نور عطا فرما، میرے کانوں میں نور عطا فرما، میرے دائیں نور عطا فرما، میرے بائیں نور عطا فرما، میرے اوپر نور عطا فرما، میرے نیچے نور عطا فرما،
میرے آگے نور عطا فرما، میرے پیچھے نور عطا فرما، میرے لیے نور کو عظیم فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندھیرے دور فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان کا نور عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن کا نور عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سنت کی روشنی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں سکون، محبت، برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق میں حلال برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما، جو اولاد کے لیے پریشان ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو گھر والی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کے گھروں میں محبت سکون عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، جو حیات ہیں انہیں صحت عافیت عطا فرما، جو دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے توبہ قبول فرما، ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہماری زبانوں کو ذکر سے تر رکھ اور ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا۔ اے اللہ ہمیں ایسا نور عطا فرما جو ہمارے ایمان میں ہو، ہمارے اخلاق میں ہو، ہمارے عبادت میں ہو، ہمارے معاملات میں ہو، ہمارے گھروں میں ہو، اور ہمارے آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر میں ایک بار پھر یاد رکھے، 7 آسمان اور زمینیں اللہ تعالیٰ کے عظیم مخلوق ہیں، ان کے حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نور ہدایت، ایمان، رحمت کا نور ہے۔ اس نور کو حاصل کرنے کا راستہ قرآن، ایمان، نماز، توبہ، ذکر، درود، استغفار، نیک اعمال ہیں۔ لہٰذا اپنے دل کو اللہ تعالیٰ سے جوڑیں، اپنے عمل کو شریعت کے مطابق رکھیں اور ہر خیر کا طلبگار صرف اللہ تعالیٰ کو بنائیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم۔